بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں آخری تشریح جو چل رہی تھی اسی سلسلے کو کچھ اور آگے بڑھاتے ہیں۔ کل ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالی کی کتاب یعنی قرآن پاک ان چیزوں کی خبر دیتا ہے جو دنیا کو بہت بعد میں معلوم ہوئیں، اور اس پر تاریخ سے کچھ حوالے اجمالاً پیش کیے تھے۔ دو چیزوں میں فرق آپ آغاز سے ہی سمجھ لیجئے، بلکہ اس سے بھی پہلی بات یہ کہ اب آخری موضوع یہ جو چل رہا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، قرآن کا نقطۂ نگاہ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی، اور اگر عیاذم باللہ ہم مسلمان نہ ہوتے تو بھی تاریخ کے طالب علم ہونے کے اعتبار سے دنیا کے مختلف مذاہب کو پڑھنے کے نتیجے میں، یا یہ کہیے کہ بالکل آزاد خیالی سے دنیا کے مختلف مذاہب کو اگر پڑھا جائے تو بھی اسی نتیجے پر پہنچتے کہ اللہ ہی کی کتاب قرآن پاک آخری اور محکم چیز ہے، وہ جو فیصلہ کر سکتی ہے۔ بنیادی طور پر ہم بحث اس بات پر کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تو چلیے یہاں آ گیا ہے، پورے قرآن پاک میں جتنی بھی شریعت کی باتیں ہیں اور اس کے مقابلے میں جو تورات، انجیل اور دیگر سماوی صحف میں پائی جاتی ہیں، آسمانی کتابیں جو کچھ کہتی ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن ان پر آخری دلیل ہے، قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ایسی ہے جو سپریم کورٹ کی حیثیت رکھتی ہے، اتھارٹی ہے، اور سپریم کورٹ جیسے فائنل فیصلہ کر دیتی ہے پورے ملک کا، پوری دنیا کے قوانین کا، اسی طرح یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے جو یہ کہتا ہے وہ سچ ہے، اور جو اس کے برعکس مذہبی کتابیں کچھ اور بات کرتی ہیں وہ جھوٹ ہے۔ چونکہ مذہب میں اس وقت دنیا میں عیسائیت اور یہودیت اور اسلام یہ تین بڑے مذاہب ہیں، اس لیے ہمیں تقابل کرنا ہے اسلام کا عیسائیت کے ساتھ اور اسلام کا یہودیت کے ساتھ۔ ممکن ہے یہ موضوع ہمارے ان دوستوں کے لیے کچھ گراں گزرے اور ثقل سماعت کا باعث ہو جن کو اس سے تقابل ادیان سے دلچسپی نہیں ہے، مگر یہ یقیناً ان لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا جنہیں ریلیجن کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، اور کسی بھی ریلیجن کی کمپیریٹیولی اسٹڈی کرنے میں جب تک کہ اس کے بالکل برعکس دوسرے مذاہب کا نقطۂ نظر سامنے نہ ہو، انسان کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ FM 100 اس پروگرام کو صرف آپ کے ملک کے لیے ہی نشر نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ امریکہ اور یورپ میں بھی یہ سنا جاتا ہے، اور وہاں چونکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بستے ہیں، اس لیے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز سامنے آئے کہ آخر مذاہب کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کون سی چیز کرنے والی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ انجیل فیصلہ کن ہے، یہودی کہتے ہیں کہ تورات فیصلہ کن ہے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ قرآن فیصلہ کن چیز ہے۔ تو آخر کون سی چیز ایسی ہے جو یہ آخری بات بتائے اور جو یہ فیصلہ کرے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ تو جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن اصل حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور قرآن ہے جو حرف ناطق ہے، قرآن ہے جو آخری فیصلہ کرتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، باطل چیز کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے،
اور قرآن کو ہم جو آخری حیثیت سے میں مانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے بھی، اور فرض کیجئے کہ اگر کوئی عیسائی اور یہودی یہی سوال آپ سے کرتا ہے کہ جناب آپ تو قرآن کو مانتے ہیں چونکہ آپ مسلمان ہیں، اور ہم عیسائیت کو سمجھتے ہیں کہ انجیل آخری چیز ہے چونکہ ہم عیسائی ہیں، لہذا آپ کے پاس قرآن کے اتھینٹک ہونے کی، قرآن کا آخری سند ہونا اور قرآن کا آخری فیصلہ ہونا، اس کی کیا دلیل ہے؟ بات وہ کہنی چاہیے تقابل میں جو دونوں فریقین یعنی دونوں فریقوں کے درمیان متفق علیہ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ میں صحیح بات کہتا ہوں، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ جناب میں قرآن کو ہی نہیں مانتا تو قرآن کے ایک بیان کو کیوں مانوں گا؟ ہے بات بھی عقل میں آتی اور درست بھی کہتا ہے عقل کی حد تک۔ اس لیے ہم قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کے ایسے دلائل ذکر کر رہے ہیں جو عقل سے تعلق رکھتے ہیں، تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب عقلی طور پر بھی اور تاریخی طور پر بھی ثابت ہو جائے کہ قرآن ہی اصل چیز ہے اور لاسٹ ایڈیشن ہے، آخری اضافہ ہے مذہبی کتابوں میں جو اللہ نے بھیجا ہے، اور قرآن ان تمام مذہبی کتابوں میں فیصلہ کرتی ہے جو اختلافات پائے جاتے ہیں، تو پھر قرآن ہی کی بات ماننی چاہیے۔ ہماری یہ ساری بحث اس کی بنیاد دو دعووں پر ہے، ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن فیصلہ کن چیز ہے، اور دوسرے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے مذہب کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ ہم تاریخ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن ہی وہ چیز ہے جو دنیا میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ اللہ کے اس کلام کے علاوہ کوئی کلام ایسا نہیں ہے جو فیصلہ کرے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مستقل رہ گئی ہو، جو اتھارٹی ہو، جو یہ کہہ سکے کیا کیا چیز ہے۔ آپ اس کے سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیے، اس مثال کا اللہ کے کلام سے علیہ باللہ کوئی تعلق نہیں، صرف سمجھانے کی غرض سے عرض کرتے ہیں کہ مثلاً باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے 4-5 بیٹے اس کے وارث ہیں، اور بہن بھائیوں میں اختلاف پڑ جاتا ہے کہ کون سی چیز کس کی ہے، اور والد نے کیا کیا چیزیں چھوڑی ہیں اور والد نے کیا وصیت کی تھی۔ تو اب جتنے مرضی دلائل کوئی دیتا رہے، اگر آپ دیکھیے والد کی تحریر مل جائے اور اس تحریر میں ایک ایک حرف ثابت شدہ ہو اور ایک ایک چیز کے متعلق ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہوں کہ کون سی جائیداد انہوں نے اپنی کس بیٹی کے نام کی، کون سا حصہ کس بیٹے کے نام کیا، تو سب بہن بھائی اگر وہ باشعور ہیں اور ضدی نہیں ہیں تو اس پہ متفق ہو جائیں گے کہ والد کی وصیت تو اصل میں یہ ہے۔ بس یہی حال ہے کہ اگر ضد نہ ہو اور تعصب نہ ہو اور تورات اور انجیل کو ماننے والے بھی اگر اللہ تعالی کی اس آخری کلام کا مطالعہ کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اللہ کی یہ کتاب فیصلہ کرتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ اس لیے ساری بحث اس پر کی جاتی ہے کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن آخری چیز ہے جو فیصلہ کن کتاب ہے۔ اب قرآن کی ایتھینٹسٹی کے لیے، قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے کے لیے اور قرآن پاک کا واقعی آخری کتاب ہونے کے لیے کچھ عقلی دلائل ہیں جو ہم دے رہے ہیں۔ کل کی نشست میں یہ دلائل کچھ آپ نے سنے اجمال کے ساتھ، اور آج اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے۔ دو باتیں جو ابتدا میں عرض کی ہیں کہ ابھی اس کی تشریح باقی ہے، یعنی ہم نے کہنا ہے، ان میں سے ایک بات تو یہ کہنی ہے کہ دیکھیے ہم جتنے دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ سب کے سب تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں اور عقل سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیال ہے کہ 4 مثالیں آپ کو دی جائیں ایسی جن کا تعلق تاریخ سے ہے، جن کا تعلق عقل سے ہے، کہ انسان سوچے اگر یہ خدا کی کتاب نہ ہوتی، کسی انسان کا اپنا لکھا ہوا پیغام ہوتا، کسی انسان نے خود لکھ دیا ہوتا۔ علیہ باللہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود تصنیف کر لیا تھا، تو کیا کوئی انسان بہتر سے بہتر عقل والا جینیس سپرمین اسے مان لے تو بھی وہ بات لکھ سکتا ہے جو قرآن نے کہی؟ یقیناً نہیں لکھ سکتا۔ اس کی 4 مثالیں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، اور تاریخ اور عقل سے ہٹ کے دوسری بات جس کو ابتدا میں ہی عرض کرنا ہے، مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ ہم قطعاً
قطعاً اس نظریے کی پیروی نہیں کر رہے اور نہ اس نظریے کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں اور نہ اس کو درست اور حق سمجھتے ہیں کہ ایک چیز جو سائنس میں آج ایجاد ہو رہی ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پہلے ہی قرآن میں لکھا تھا، یہ تو 1500 سال پہلے ہی ثابت ہو گیا تھا، ایٹم کا دھماکہ اور اس کی باتیں ہوتی ہیں تو بعض مسلمان کہتے ہیں جی یہ تو پہلے ہی آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ قدرتی طور پہ انسان میں تبدیلیاں کی ہیں اس کی پیدائش کے مراحل میں، تو یہ کہتے ہیں جی یہ تو اب سائنس ثابت کرتی ہے یہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ تو جو سائنس کی چمک دمک سے بیجا طور پر مسلمان مرعوب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن کریم کی صداقت کا معیار سائنس کی تحقیق کو بناتے ہیں، ہم ہرگز اس بات کی طرف نہیں لاتے، نہ اس کے قائل ہیں اور نہ ہی ان چیزوں کو صحیح سمجھتے ہیں، بلکہ اس شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت تم ایسا دیکھو گے جب عورتیں اور بچے بھی قرآن پڑھیں گے، ہے وہ طویل حدیث، مگر مراد سے یہ ہے کہ گمراہی کا ایک ایسا دور آ جائے گا کہ بچے اور عورتیں بھی قرآن پڑھیں گے، تو مراد یہ نہیں ہے، بچے اور عورتیں تو قرآن پڑھتے ہی تھے، خاص طور پہ خواتین تو قرآن پاک کی تعلیم دیتی رہی ہیں، تفسیر پڑھتی رہی ہیں، پڑھاتی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو اللہ نے اتنا علم انہیں دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں تابعین کہتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب آپس میں کسی مسئلے پر بحث کرتے تھے اور دلائل دونوں کے پاس ہوتے تھے تو اس کا حل پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ جاتا تھا اور ام المومنین رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کے وہ کہتے تھے کہ آپ فیصلہ فرمائیے کہ اس اختلاف میں صحیح بات کیا ہے، دلائل دونوں طرف موجود ہیں، تو پھر وہ کہتی تھیں تو مراد یہ ہرگز قطعاً نہیں ہے کہ عورتوں کا قرآن پڑھنا کوئی عیب کی بات ہے، بڑی بڑی تفسیر کرنے والی گزری ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن عورتوں کو سرے سے قرآن سے شد بدھی نہیں، قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ عربی زبان تک کے عبور حاصل نہیں ہے، اور جو بچے بالکل علوم کی الف با نہیں سمجھتے، وہ بھی ایک زمانہ آئے گا جب قرآن کی تفسیریں لکھنے بیٹھ جائیں گے یا قرآن کی تفسیر کیا کریں گے، تو یہ جو ہے نا گمراہی، اس سے بچنا چاہیے کہ قرآن کریم کی صداقت کا معیار سائنس کو بنا لیا جائے۔ اس طرح کی کوششیں بہت خطرناک حد تک ہیں اور بہت آگے حتیٰ کہ کفر پر لے جانے کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس سے قرآن کا مطالعہ کرنا، اس سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ تمام سائنس کے علوم قرآن میں موجود ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن تب یہ حقائق کے متعلق اشارے نہیں دیتا، مگر اس طرح کی سوچ جب پیدا ہو جائے گی کہ سائنس کی تمام چیزیں قرآن میں ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سائنس کی درسی کتاب تو کوئی پڑھ سکتا ہے، مگر قرآن جو ہدایت کا پیغام دیتا ہے اس کی نظروں سے اوچل ہو جائے۔ اس لیے یہ قطعاً خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سائنس جو کچھ اپنی تحقیقات پیش کر رہی ہے وہ صحیح اور غلط کا معیار بن گئی ہیں اور قرآن کو اس پہ پرکھا جائے گا۔ قرآن کچھ اور ہی بات کہتا ہے، وہ نفس انسان پر بحث کرتا ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ سائنس نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے، کتاب الہی اس کے تابع نہیں ہو جایا کرتی۔ در حقیقت قرآن اس جدید سائنس کی تحقیق کا محتاج ہے ہی نہیں۔ دو ٹوک بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس سائنس کی تحقیق کا محتاج ہے ہی نہیں، اللہ کی کتاب اس سائنس کی تحقیق کتابیں ہے ہی نہیں۔ قرآن کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ سائنسدان آج کیا کہہ رہے ہیں اور کل ان کا نظریہ کیا بدلتا جا رہا ہے، اس لیے یہ نقطہ نظر بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ہم نہ اس کے حامی ہیں اور نہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں ہم تاریخ اور عقل کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ میں بات کہی ہے، قرآن نے جو تاریخ میں بات کہی ہے، ہزاروں برس کے بعد 1500 برس کے بعد اب قرآن ثابت کرتا ہے کہ جو ایک امی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، جنہوں نے کہیں سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، انہوں نے ایک تاریخ کی حقیقت کا بیان کیا، اور آج ہسٹورینز یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح چیز تھی جو اس وقت کہی گئی تھی۔ فرض کر لیجئے
آج ہسٹری والے لوگ اس نتیجے پر نہیں پہنچتے اور وہ کوئی نئی تحقیق دیتے ہیں تو بھی ہم کہتے ہیں کہ قرآن سچ کہتا ہے. 200-400 برس کے بعد پھر ایک چیز آ جائے گی اور قرآن کی تصدیق قیامت تک ہوتی رہے گی، اس لیے کہ سائنس بدل جاتی ہے اور تاریخ کا بدلنا ذرا سا دشوار ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ کے ایک ثابت شدہ پیغمبر ہیں. اب کوئی دنیا کی تحقیق ثابت نہیں کر سکتی کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے ہی نہیں، ایک فرضی شخصیت تھی، وہ ماضی کا حصہ تھے، نبوت ان کی تھی، اللہ تعالی نے ان پہ کرم فرمایا، انعام فرمایا، ہم بھی مانتے ہیں، سب لوگ انہیں مانتے ہیں. تو قرآن اس طرح جو بات کرتا ہے نا تاریخ کی، تو تاریخ کو تو کوئی نہیں بدل سکتا اب. اور قرآن اتنی مسلمہ حقیقت کی بات کرتا ہے، ایسی گہری بات کرتا ہے کہ جو کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قطعاً ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتے جو اللہ نے اپنی کتاب میں نہ کہی ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل اور زبور اور جتنے آسمانی مصاحف ہیں ان کے مقابلے میں قرآن سچا ہے. اگر وہ ان میں کوئی چیز ایسی آئی ہے جو قرآن بھی تصدیق کرتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ نور ہے اس میں بھی اور اس میں بھی، اور وہ نور ایک ہی ذات پاک کی طرف سے آیا ہے. اور اگر ان کتابوں میں کوئی بات ایسی ہے جس کی قرآن تکذیب کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، تو قرآن فائنل اتھارٹی ہے، اسے مانا جائے گا. ان کتابوں کی ترمیم کو کینسل کیا، ان کی ترمیم کو رد کیا جائے گا، نہیں مانا جائے گا. تاریخ کے حوالے سے ہم نے اجمالاً ذکر کیا تھا. ہم ایک آپ کے سامنے بات پیش کرتے ہیں. جنوبی عرب میں عمان کے دور دراز علاقوں میں آثار قدیمہ کے ماہرین کی ایک ٹیم نے ایک بڑا قدیم شہر دریافت کیا. اور جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ 92 میں فروری میں کیلیفورنیا والوں نے اس کا اعلان کیا اور انہوں نے ان لوگوں کے نام بھی لیے اور انہوں نے کہا کہ جارج ہیجز کی قیادت میں وہاں ٹیم گئی اور انہوں نے جا کر برس ہاں برس کی تحقیق کی اور ایک پورا شہر انہوں نے دریافت کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ مدتوں پہلے ریت میں دب کر یہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا، اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ سیٹلائٹ کی خدمات انہوں نے حاصل کی اور سیٹلائٹ کے ذریعے انہوں نے تصاویر لی. پھر ان تصاویر کی مدد سے قدیم شاہراہوں پر وہ چلے جو اس شہر کو باقی موجودہ دنیا سے جوڑتی تھیں اور ایک وسیع ریگستانی علاقے میں پھیلا ہوا وہ شہر دریافت کیا جو اب بھی اگر آپ عربوں کا نقشہ دیکھیں تو ایک جگہ آپ کو نظر آئے گی الربع الخالی کے نام سے. الربع الخالی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ریگستان ہی ریگستان ہے اور آبادی نہیں ہے، انسان وہاں رہ نہیں سکتے، پانی نہیں ملتا، تو جب پانی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ زندگی وہاں موجود ہی نہیں ہو سکتی. سائنسدانوں نے اس کے نیچے ریت کے نیچے قدیم ایک شہر دریافت کیا اور انہوں نے اندازہ کیا ہے کہ 5000 سال پہلے یہاں ایک بہت بڑا شہر آباد تھا. کاشتکاری ہوتی تھی، وہاں کے لوگ اپنے مذہبی رسومات ادا کرتے تھے، مردوں کی تدفین ہوتی تھی اور زمانہ قدیم میں لبان جو تھا جسے بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی اور زمانہ قدیم میں ہندوستان سے بھیجا جاتا تھا، یہ وہاں پر بہت استعمال ہوتا تھا. پانی بھی کثرت سے دستیاب تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ ندیاں یہاں بہ رہی تھیں اس زمانے میں، چشمے تھے، کنویں تھے، یہ سب کی سب چیزیں خشک ہو گئیں. اور پھر حیرت انگیز طور پہ انہوں نے وہاں ایک قلعے کی دریافت کی ہے اور اس قلعے کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا قلعہ ہے اور یہ شہر ایسا ہے کہ یہاں کے فن تعمیر کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اس میں سینکڑوں کے حساب سے ستون ہی ستون نظر آتے ہیں اور ستون جو ہے 10 فٹ قطر ہے ان کا اور 20-20 فٹ بلندی کے ستون ہیں، ان پہ چھتیں پڑی ہوئی ہیں. اور کسی وقت کوئی بڑی آفت اس شہر میں آئی ہے اور یہ شہر تباہ اور برباد ہو گیا ہے. بائبل میں اس کا ذکر کہیں نہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے بائبل کو پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، مگر یقینی طور پہ جنہوں نے پڑھا ہے، ہم جیسے طالب علم بائبل کے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں یقینی طور پر موجود نہیں ہے. اب یہ یقینی طور پر بائبل میں موجود نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اپنی تصنیف ہوتی
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے جا کے بتا دیا تھا کہ جناب یہاں پر ایک شہر ہے اور جو ہزاروں کروڑوں من ریت میں دبا ہوا ہے اور کسی زمانے میں اس کی کھدائی ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا، لہذا آپ اس کتاب میں یہ لکھ جائیے یا اس قسم کی بات کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس علاقے کا سفر نہیں کیا۔ دنیا میں آپ کی تشریف آوری، آپ کی نبوت، آپ کی بعثت مبارکہ، ولادت سعید کے ہزاروں سال پہلے یہ شہر دنیا سے مٹ چکا تھا، تہذیب اور تمدن اس کا ختم ہو گیا تھا۔ اب دیکھا آپ نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا اس شہر کے معلوم کرنے کا، پھر قرآن نے کیسے ذکر کر دیا؟ یہ یقیناً اللہ ہی ہے جس نے اپنی کتاب کو نازل کیا، اور یہ یقیناً اللہ ہی کی ذات باری ہے، ذات عالی ہے، جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اس شہر کا ذکر، اس قوم کا ذکر اللہ نے 20 سے زیادہ مقامات پر قرآن کریم میں کیا، اور اللہ تعالی نے ارم اسے فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عاد ارم، وہ دیکھو وہ جو شہر تھا، اس کے متعلق دیکھو اس جیسا شہر دنیا میں آباد نہیں ہوا۔ یہ سائنٹسٹ اب کہتے ہیں کہ یہ 5000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد اس کے آثار قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے سورہ اعراف میں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور ہم نے اس قوم کے، اس شہر کے لوگوں سے کہا تم اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اب دنیا میں بسایا ہے۔ اللہ کی یہ وحی اس شہر میں نازل ہوئی ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے کہ دیکھیے ہم نے اس وقت ان پر وحی کی، اور اس وقت جو نبی تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ دیکھو قوم والو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اور یہ دیکھو اللہ نے تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں بسایا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہاں کے مردے، وہاں کی ہڈیاں بتاتی ہیں کہ یہ لوگ جسمانی طور پر نہایت قوت اور طاقت والے تھے، اور یہ کس نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہاں ایسے لوگ تھے؟ یقیناً خدا کی کتاب ہے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے اللہ نے فرمایا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے اس دور میں کہا کہ دیکھو اللہ نے جسمانی اعتبار سے تمہیں بڑا مضبوط اور طاقتور بنایا ہے، اور دراز قامت، لمبے قد والے تم سب لوگوں، تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ بڑا قلعہ جو انہوں نے دریافت کیا ہے، جس کے بڑے بڑے ستون 20-20 فٹ کے اب انہیں ملے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ سکتے تھے؟ اللہ ہی ہے جس نے بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ شعراء میں کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ان کے نبی علیہ السلام نے اس وقت اس قوم سے کہا کہ ہر بلند جگہ پر اس ملک میں تم بڑے بڑے ٹاورز بناتے ہو، بڑے بڑے مینار بنا دیتے ہو، وتتخذون مصانع، اور تم کیا کرتے ہو اتنے شاندار محلات تعمیر کر رہے ہو، لعلکم تخلدون، جیسے تم ہمیشہ اس دنیا میں رہو گے اور تمہیں مرنا یاد ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پہ حملہ آور ہوتے ہو، کسی کو پکڑتے ہو تو بڑے برے طریقے سے اس کو پکڑتے ہو، اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو۔ یہ قرآن نے ایسی بات کہی ہے جو اب تک سائنسدان دریافت نہیں کر سکے، اور شاید وہ کر لیں کبھی کہ کن قوموں سے ان کی لڑائی ہوئی تھی، اور یہ اپنے مخالف اقوام کے ساتھ لڑائی میں کیا سلوک کیا کرتے تھے، کیا چیز ہوتی۔ کروڑوں من ریت کے نیچے سے شہر نکلا ہے نا، قرآن نے پہلے سے کہا، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو، اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب ان کے نبی علیہ السلام نے انہیں کہاں ڈرایا ہے؟ اس جگہ پر جہاں ریت ہی ریت ہے، ریگستان میں مستطیل تودوں پر جا کر ان کے نبی علیہ السلام وہاں تھے، انہوں نے انہیں ڈرایا تھا۔ اب اور سورہ فجر میں اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اس کی تو ساری باتیں ایسی ہیں پیاری، لیکن اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، اونچے اونچے ستونوں والے، بڑے بڑے بلند ستونوں والی بلڈنگز وہ بناتے تھے، لم یخلق مثلها فی البلاد، قرآن کہتا ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، اتنے طاقتور تھے،
ایسی ایسی عمارات انہوں نے بنائی تھی، دنیا کی کوئی قوم اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اور یہ یقیناً جب دنیا کی تاریخ پھر کبھی مرتب ہو اور لوگ لکھیں گے یا کوئی تحقیق کرے گا تو یقیناً قرآن کے مطابق وہ واحد قوم اس وقت ہوگی جس نے اتنی بڑی بڑی تعمیرات کی تھیں. اللہ تعالی نے مسلسل ان کا ذکر کیا ہے قرآن میں کئی جگہ پر. اتنی بلند و بالا عمارات اور اتنے شاندار جسم اور قد اور صحت. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ. کیوں تباہ ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا یہ عاد کی قوم تھی، انہوں نے زمین میں بغیر کسی بات کے متکبر ہو گئے. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ بڑھ کر دنیا میں کس کے پاس طاقت ہے. یہ طاقت کے دعوے اور اپنی ہستی کے دعوے اور اپنے جسم اور جان پر نظر کرنا اور اپنی دولت پر، یہ ایسا غرور ہے کہ موت کے جھٹکے پھر اس غرور کو زائل کرتے ہیں. انہوں نے اتنی بلند و بالا عمارتیں بنائیں کہ انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا دنیا میں اس وقت طاقتور کون ہے. اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، اور انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ہوا اشد منہم قوہ، اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. یہی چیز ہوا کرتی جب انسان متکبر ہو جاتا ہے تو اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جس چیز پہ آج مجھے غرور ہے مالک سر پہ موجود ہے اور وہ چاہے گا تو اسے بالکل ملیا میٹ کر دے گا. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، اور انہوں نے غور نہیں کیا، انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا ہوا اشد منہم قوہ، وہ اللہ طاقت میں ان سے زیادہ تھا. اور پھر اسی لیے وہ خدا کے عذاب کا مذاق اڑاتے رہے. اور اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں عذاب دیا. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ چونے کے پہاڑ تھے اور ان میں پانی کی جب ملاوٹ ہوئی ہے تو وہ پھٹ پڑے اور زمین میں بڑے بڑے غار بن گئے اور یہ تباہ ہو گئیں اور آندیاں چلی ہیں. اللہ تعالی نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، اور ہم نے چند منحوس دن ان کے لیے رکھے تھے اور ایک تیز ہوا ہم نے بھیجی لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت کا مزہ انہیں چکھائیں. اس تکبر کی سزا اللہ نے انہیں دی اور وہ رسوا ہو. ہر چیز کی سزا ہوا کرتی ہے نا، چور کی سزا ہوتی ہے گورنمنٹ دیتی ہے کوئی، اور قتل کی سزا ہوتی ہے مہذب ممالک میں. جنگل کا قانون نہ ہو جیسے اس ملک میں ہے کہ کوئی قانون نہیں، جن اقوام میں قانون ہوتا ہے وہاں قتل کی سزا ہوتی ہے. اسی طرح کوئی کسی کو لوٹ لے، ڈاکہ ڈال لے، اس کی سزا ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح کبر کی سزا ذلت کی صورت میں ملتی ہے. جو جتنا بڑا متکبر ہوتا ہے خدا اس کو اتنا ہی رسوا کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے چاہا کہ ہم انہیں مزہ چکھائیں دنیا میں ذلت کے عذاب کا، کیونکہ بڑے بنتے تھے نا. دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا ایسی ہوا بھیج کر جو بے قابو ہوا ہو گئی تھی. دنیا میں اس ہوا کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. اللہ جب ہواؤں کو مسلط کر دے تو پھر کون ہے جو اس ہوا کے سامنے ٹھہر سکے. عاتیۃ، اللہ نے فرمایا برباد کر دینے والی. سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور 8 راتیں وہ ہوا تیز آندھی مسلسل ان پر چلتی رہی. حصوماً فتر القوم فیہا سرعا، اور تم دیکھو گے اللہ نے جو مسلط کیا ہے تو وہ اس طرح لمبے لمبے قد والے ان کے جوان اور لوگ مر کے گر گئے جس طرح کھجور کے تنے کاٹ کر پھینک دیے جاتے ہیں صحراؤں میں، بالکل اسی طرح اس ہوا نے تباہ و برباد کر دی. سورہ ذاریات میں آتا ہے اللہ نے ماتذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، اور جس جگہ سے وہ ہوا گزری ہے، جس چیز سے وہ ہوا گزری ہے، اس ہوا نے اس چیز کو توڑ کر نیست و نابود کر کے کر رمیم ریزہ ریزہ اس ہوا نے کر دیا تھا. اور پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بچایا ہے. فانجیناہ، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نبی تھے.
اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بچایا، والذین معہ برحمت منا، اور جو ان کے ماننے والے تھے انہیں ہم نے بچا لیا، اور اس کے بعد اس کے علاوہ قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہمیں جھٹلایا تھا ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ انہی کے متعلق سورہ نجم میں اللہ نے کہا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور اللہ ہی نے ہلاک کیا تھا ان کو جو عاد اول تھے، وہ جو قوم بستی تھی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مورخ، ان جیسا مفسر قرآن پاک کا، اور ان جیسا دانا آدمی، اللہ نے بڑا علم دیا تھا انہیں، اور تصوف میں بھی ان کا مقام تھا، طریقت میں بھی کس کس پہلو سے اس ہستی کی تعریف کی جائے۔ ان جیسے آدمی نے پوری سریانی زبان پڑھی یہ ان چیزوں کی تحقیق کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے علماء تھے، عبرانی زبان انہوں نے پڑھی تھی۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے عبرانی زبان پڑھی، دہلی میں ایک یہودی سے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبرانی زبان پڑھی، اور پھر زیادہ اس میں مہارت نہ ہونے پہ افسوس کا اظہار فرماتے رہے کہ کاش اس پہ زیادہ عبرانی زبان آتی ہوتی تو میں اور اس کی تحقیق کرتا۔ لیکن اس پر جب وہ پہنچے ہیں کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، کہ اللہ نے عاد اول کو تباہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی قوم تھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکا۔ اتنے بڑے مورخ کو معلوم اتنے بڑے مورخ کو معلوم نہیں ہو سکا، یہ وہ چیز ہے جو 92 میں اب دریافت ہوئی، تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ اپنے پاس سے اسے لکھ لیا ہے؟ قطعاً ایسے نہیں ہوا، اللہ ہی نے ان چیزوں کی خبر دی ہے، اور اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اللہ کو علم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب خدا کی کتاب کی ابدی صداقتیں یہ چیزیں ثابت کریں گی، ان چیزوں کے متعلق لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ہم اس دعوے پر دوسری دلیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے عیسائیوں اور یہودیوں سے کہ تم ایک دم سے بس قرآن کو ہمارے کیسے مان لو، ہم کہتے ہیں ان حقائق پر غور کرو۔ ایک یتیم بچہ جنہوں نے خود کہا کہ میری ماں اتنی غریب تھی کہ وہ تازہ گوشت مکہ میں خرید کے نہیں کھا سکتی تھی، وہ تو قربانی والے جو قربانی کا گوشت چھوڑ کے چلے جاتے تھے، عرب عورتیں انہیں سکھا لیتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سے مجھ سے ڈرتے ہو، میری ماں تو ایسی تھی جو تازہ گوشت نہیں خرید سکتی تھی، سوکھا ہوا گوشت استعمال کیا کرتی تھی۔ وہ یتیم بچہ وہ اتنے بڑے بڑے تاریخی حقائق کو کہیں پڑھ کے آیا تھا اپنے پاس سے لکھ لیے؟ سعدی نے اسی لیے کہا، اور کیا خوب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہی ہے، یتیمے کے ناکردہ قرآن درست، یتیم بچہ جس نے کہیں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، کتب خانہ چند ملت پہ شست، کتنی قوموں کے کتب خانے اس کی وحی نے دھو دیے، اور کتنی قوموں کے کتب خانے اس کی وحی نے باطل قرار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اللہ ہی کی جانب سے آتی تھی۔ ہم کہتے ہیں ان حقائق پر غور کیجئے، یہ بتاتے ہیں کہ قرآن اصل چیز ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ فیصلہ کرے گی۔ ہم اس کی دوسری مثال دیتے ہیں، اس مثال کو پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا جو بادشاہ غرق ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رامسس سیکنڈ جو تھا اس کا بیٹا تھا، اور خاندانی لقب ان کا فرعون چلا آتا تھا، اور عام طور پہ ہسٹورینز جو ہیں مرن فتح کے نام سے اسے یاد کرتے ہیں۔ اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو
تو اس فرعون کا ذکر صرف بائبل میں ملتا تھا، تورات میں ملتا تھا۔ یہ جس قوم کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے عاد کو برباد کیا، اس کا ذکر سرے سے بائبل میں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جب اس سلسلے کو آگے آپ چل کے دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم نے کیا ہے نا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سرے سے بائبل میں تورات میں موجود ہی نہیں۔ یہ ایک گمشدہ کڑی تھی جو انہوں نے یا تو نکال دی اور یا اللہ نے سرے سے ان کتابوں میں یہ بات ذکر ہی نہیں فرمائی تھی، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ کی کتاب قرآن بتاتی ہے۔ اسی وجہ سے بائبل والوں نے کہا کہ انسانیت کا آغاز ہوا، تاریکی تھی، جہالت تھی، یہ تھا وہ تھا، اس قسم کی چیزیں خدا نے بتایا ہے کہ انسان کا آغاز بڑے شاندار طریقے پہ ہوا ہے، نبوت ہم نے اس کو دی ہے، ہم نے اسے جنت میں رکھا ہے، یہ چیزیں پیش آئی ہیں، فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے۔ انسانیت کا آغاز تاریکی اور جہالت سے نہیں ہے، انسانیت کا آغاز روشنی سے، تعلیم سے، اور تعلیم کا بھی سب سے اعلیٰ درجہ نبوت کا جو عام کسب سے حاصل بھی نہیں کی جا سکتی، اللہ ہی کا فضل ہے جسے عنایت وہ فرماتا رہا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اللہ نے بتایا کہ انسانیت کا آغاز تو ایسے ہوا۔ ان دونوں چیزوں کا، قوم عاد کا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کا کوئی بائبل میں ذکر نہیں، قرآن بتاتا ہے۔ ہاں یہ چیز فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں اس کا ذکر بائبل میں ہے، اور وہاں صرف اتنا آپ کو مل جائے گا، انشاءاللہ اس کے تقابلی مطالعے میں ہم آپ سے عرض کرتے رہیں گے، وہاں صرف اتنا مل جائے گا کہ اللہ تعالی نے سمندر کے درمیان مصری افواج کو تہ و بالا کر دیا اور پھر ان کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ بس اتنی بات صدیوں کیا ہزاروں برس تک دنیا میں رہی، یکا یک قرآن نے اعلان کیا، یکا یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے ہیں اور یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس سے کہا تھا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم آج کے دن کے بعد تمہارا جسم محفوظ رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تمہارے بعد آنے والے عبرت دیکھیں اور عبرت کا نشان بنا دیں گے ہم تمہاری لاش کو، تاکہ سوچنے والے سوچیں، سمجھنے والے سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا حشر کیا ہوا کرتا۔ قرآن کی جب یہ آیت اتری ہے، دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا تھا کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو کہا تھا ہم تمہارا جسم محفوظ رکھیں گے، کوئی نہیں جانتا تھا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مصر تشریف ہی نہیں لے گئے تھے، خود مصر والوں کو کیا کسی کو نہیں معلوم۔ اور اس آیت کریمہ پر 1400 برس گزرے، ہمارے سارے مفسرین 1400 برس میں بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی جو لکھا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ اس کا جسم کہاں محفوظ ہے، بس یہی کہتے گئے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے جسم محفوظ ہے تو کہیں ہوگا، بعض نے اور تعویلات کر دی ہیں، کوئی ایک مفسر بھی اس تک نہیں پہنچ سکا، پوری دنیا کو پتہ نہیں تھا۔ اور پھر لوریٹ پہلا آدمی تھا پروفیسر جس نے 1898 میں مصر کے ایک قدیم مقبرے کو کھلوایا، داخل ہوا، وہاں پر اس فرعون کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس انسان نے 9 سال 10 سال محنت کی۔ ان لوگوں نے پوری ٹیم، اور 8 جولائی 1907 کو انہوں نے اس لاش کے متعلق بتایا، تحقیق کی، پھر اس کے بعد 1912 میں انہوں نے کتاب شائع کر دی رائل ممیز کے نام سے، اور اب بھی وہ کتاب دنیا میں پائی جاتی ہے، اور اس میں آپ پڑھیے انہوں نے صاف لکھا کہ یہ جو ممی ہے نا، یہ جو میت ملی ہے، یہ جو لاش ملی ہے، یہ وہ فرعون ہے جو 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غرق ہو گیا تھا۔ آپ نے دیکھا قرآن نے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے ہم نے اس کا جسم محفوظ رکھا ہے، اور فرعون کا مادی جسم خدا نے مٹی میں نہیں ملنے دیا، حتیٰ کہ 1500 سال کے بعد تقریباً یہ نشانی سامنے آ گئی۔ اور اسی لیے یہ جو ہے دا بائبل دا قرآن اینڈ دا سائنس، ڈاکٹر مورس بکائی نے لکھی ہے، 75 میں وہ چھپی تھی، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا تھا۔ اس نے جہاں اس فرعون کی لاش کا ذکر کیا ہے، اس نے بہت اچھی عبارت آخر پر لکھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ قاہرہ کے میوزیم میں جاؤ مصر میں، اور وہاں جا کر دیکھو تو قرآن کی ان آیات کی شاندار تصدیق تمہیں ملے گی۔ وہ ممیز بتاتی ہیں کہ یہ فرعون کی لاش ہے، اور قرآن نے ہمیں یہ بتایا تھا دنیا میں کہ وہ چیز محفوظ ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے اور یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھیے، قرآن کے ان مخالفین سے، مستشرقین سے،
کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتا دیا تھا بھئی کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے؟ ہم عقل کی بات کرتے ہیں. ایک طرف رکھ دیجئے اس بات کو کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, قرآن پہ ہمارا ایمان ہے, ہم نے تو ماننا ہی ماننا ہے. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے, وہ اسے خدا کی کتاب نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں ہمیں بتائیے قرآن آخر فیصلہ نہیں کرتا تو اور کون کرے گا؟ یہ قرآن کے ابدی اور اللہ کی جانب سے ہونے کا ثبوت ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا میں کوئی ایک قدیم مذہبی صحیفہ ایسا بتا دیجئے جہاں پر یہ لکھا ہوا مذہبی نہیں کوئی اور صحیفہ کوئی اور کتاب بتا دیجئے جہاں لکھا ہو کہ فرعون کی لاش محفوظ رہے گی. سوائے قرآن کے اللہ نے یہ دعویٰ کیا تھا اور اللہ نے اسے 1400 سال کے بعد لوگوں کو دکھا دیا کہ دیکھو جو ہم کہہ رہے ہیں یہ درست بات کہہ رہے ہیں, ہم نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا ہے. اللہ کو بھی معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جب عقل کی باتیں زیادہ لوگوں کو بھایا کریں گی. اللہ تعالی نے قرآن کی صداقت کو سامنے کر دی. قرآن کی کئی ایک چیزیں ابھی باقی. اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس دنیا میں آئیں گے, اب تک نہیں آئے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی یہ بات اللہ تعالی نے فرمایا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ. اور تم دیکھو گے کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں ہر اوپر کی جگہ سے نیچے کی طرف آئیں گے. اوپر کہاں؟ پہاڑوں میں کس جگہ رہتے ہوں گے, وہاں سے یہ نیچے کی طرف آئیں گے. دنیا یہ منظر دیکھے گی اور یہ تماشا ان کے آنے کا دیکھے گی, اور اس دن آج کی طرح پھر کوئی تصدیق کر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ اللہ نے جس بات کی خبر اتنے ہزار سال پہلے دی تھی آج یہ بات پوری ہوگی. کون کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا. آج تک وہ جانور نہیں نکلا اور ہمارا ایمان ہے یہ نکلے گا ایک دن, اور جس دن یہ نکلے گا اس دن لوگ مان جائیں گے کہ واقعی یہ خدا کی کتاب ہے, اس نے سچ کہا تھا. اس میں ایمان کفر کی بات کو ایک طرف کر کے ہم صرف عقل کی بات کرتے ہیں کہ عقلی طور پر جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, دہری ہیں, دنیا میں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے, وہ سوچیں اس بات پہ کہ آخر کون سی چیز ہے جو اتنی بڑی بڑی پیشن گوئیاں کرتی ہے اور سینکڑوں اور ہزاروں برس کے بعد پوری ہوتی ہیں. کوئی انسان ایسے نہیں کر سکتا, اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ چیزیں بتائیں. اس کی ایک تیسری مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو خالصتاً عقلی دلیل, خالصتاً عقل کا مسئلہ ہے. عقلی اعتبار سے عرب اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے, دو وجہ سے قتل کرتے تھے. ایک تو بچیوں کو اس لیے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ عربوں کو اپنی اولاد سے, بیٹیوں سے بڑی محبت تھی. یہ بات نہیں ہے کہ انہیں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی تھیں. دنیا میں کوئی پتہ نہیں, شاید ہی کوئی ہو یا ممکن ہے ہو ہی نہ, کسی اپنی بچیوں سے اولاد سے محبت نہیں ہوتی. سب کو ہوتی ہے, عربوں کو بھی تھی. ہوتا یوں تھا کہ جب ان کی آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھیں تو ان کے لیے بڑا انتقام, قتل سے بڑا انتقام یہ ہوتا تھا کہ اپنے مخالفین کی بیٹیوں اور بہنوں کو اٹھا لیں اور انہیں بے آبرو کریں, اور اس پہ وہ فخر کرتے تھے کہ فلاں کی بیٹیاں اور بہنیں ایسے اٹھا لی گئیں. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو منع کیا انہیں کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور بیٹیوں کے متعلق, اس کے بیک گراؤنڈ میں جب آپ جائیں گے تو اس کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. اس وقت موقع نہیں ہے نہ مقام ہے کہ اس کو عرض کریں. عرب یہ کیا کرتے تھے تو پھر عربوں نے آپس میں لڑائیاں تو آئے دن کا معمول تھا. انہوں نے کہا اس طرح کرو, آئندہ سے اس ذلت سے بچنے کے لیے جب بچی گھر میں پیدا ہو اسی وقت مار دو, نہ وہ بڑی ہو, نہ ہمارے دشمنوں کے ہتھے چڑھے اور نہ ہم اس کی وجہ سے رسوا ہو. اور اولاد کو قتل کرتے تھے. دوسرا سبب, ایک سبب عزت تھی, دوسرا سبب اس لیے کہ کھانے کی کمی تھی, چیزیں نہیں ملتی تھیں. اللہ تعالی نے بتلایا, اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور دیکھو مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں, وَإِيَّاكُمْ, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے. اور اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی نے صاف بتا دی کہ اس زمین پر رزق کی تنگی کا مسئلہ نہیں ہوگا. رزق کی تنگی ہم نہیں پیدا ہونے دیں گے, تمہیں بھی دیں گے, تمہاری اولاد کو بھی دیں گے. تم یہ باتیں نہ کرو اولاد کو قتل کرنے کی. 1000 برس کے بعد 18ویں صدی میں رابرٹ مالتھس ایک تھے مفکر, وہ پیدا ہوئے اور اس نے دنیا کو ایک نیا نظریہ دیا.
یورپ کا چونکہ عروج ہو رہا تھا اور یورپ والے نئے نئے اٹھ رہے تھے، اس لیے لکھی پڑی قوم میں جو نظریہ نیا آتا تھا انہوں نے وہ اس کو قبول کرتے تھے. ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسرے اس زمانے میں کیا کن لفاظ سے ذکر کریں کہ یورپ میں بدماشیاں جو اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ جو بھی بری حرکتیں اور غلط کام ہم کرتے ہیں اس کے نتائج کو کیسے روکا جائے. اور اس زمانے میں معاشیات کے ماہر تھے، اکانومسٹ تھے ان کے رابرٹ مالتھس، اور انہوں نے 1798 میں ایک پوری کتاب لکھی اور انہوں نے اپنی کتاب میں وہ مشہور نظریہ پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو انسان جو بڑھتے ہیں تو 1 2 3 4 5 6 اس حساب سے نہ، جو چیزیں بڑھتی ہیں دنیا میں وہ اس حساب سے کہ آج ایک درخت ہے، پھر 2 ہوں گے، پھر 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے. وسائل ایسے بڑھ رہے ہیں. اور انسان جو بڑھتے ہیں تو وہ 1 2 4 8 16 32 64 اس حساب سے بڑھتے ہیں. تو اس طرح انسانی دنیا کی آبادیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور خوراک کے وسائل اتنے رہیں گے نہیں. تو ایک دن ایسا آ جائے گا اس دنیا میں جب اس دنیا میں رزق نہیں رہے گا اور انسان انسانوں کو کھانے کاٹنے کے لیے دوڑیں گے. اس لیے تم برتھ کنٹرول پہ عمل کرو اور کسی طرح انسانی آبادیوں کو کم کرو. یہ نظریہ اتنا پاپولر ہوا کہ ایک تو وہ نیا نظریہ تھا اس لیے اسے نئی چیز ہونے کی وجہ سے تقویت ملی، دوسرے برتھ کنٹرول اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ جو بدماشیاں وہ کیا کرتے تھے اس کے عواقب اور نتائج سے ڈرتے تھے کہ بچے نہیں ہونے چاہیے. الیاذ باللہ. ان دونوں چیزوں نے مل کے پورے یورپ کو اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ اب وہ کئی ایک علاقے ایسے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ آبادی نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو تم قتل نہ کرو اولاد کو، ہم تمہیں بھی کھانے کو دیتے ہیں، تمہاری اولادوں کو بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ کے کہے کو آپ دیکھ لیجئے. اور اللہ کے علم میں تھا کہ یہ نہیں ہوگا کہ جب انسانی آبادیاں بڑھ جائیں گی تو پھر زراعت میں اضافہ نہیں ہوگا. اللہ کے علم میں تھا کہ زراعت کو خدا غیر معمولی طور پہ ترقی دے دے گا. وہ جو زمینیں ایک فرض کیجیے 1 من پیدا کرتی تھی آج 10 من پیدا کر رہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو گئی. خدا تو جانتا تھا، اللہ تعالی نے پہلے سے کہہ دیا تھا. یہ انسانوں نے مسئلہ بنایا. اب بھی دنیا میں ہمارے جیسے ممالک میں جہاں برتھ کنٹرول مجبوری بن گئی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں رزق کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے حکمران لٹیرے ہیں، وہ ساری آسائشیں اپنے لیے سمیٹ لیتے ہیں. اور یہاں اس لیے ہے کہ دولت کا منصفانہ نظام قائم نہیں ہو سکا. یہ انسانوں کی کمزوریاں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں. دولت کا چند ہاتھوں میں سمٹ جانا یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے. اللہ تعالی نے اب بھی رزق دیا ہے. خدا نے اس ملک میں تھوڑے وسائل رکھے ہیں، تھوڑے اسباب رکھے ہیں. خدا نے بہت کچھ اس زمین میں اب بھی رکھا ہے. اور انسانی آبادیاں جتنی بھی بڑھتی چلی جائیں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کو معلوم تھا اور اللہ تعالی نے کیا کیا؟ سائنسی ترقی کا دور لے آیا ایسا کہ جہاں پہلے آپ مرغی کو دیکھ لیجئے، پولٹری کو دیکھ لیجئے، جہاں چند چوزے چند مرغیاں ہوا کرتی تھیں، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک میں اب مرغی سے زیادہ کوئی جانور ذبح ہی نہیں ہو رہا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے کہا تھا ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، تمہاری اولادوں کو بھی دیں گے. اس چکر میں نہ پڑو اولادوں کو قتل کرنے کے معاملے میں. اس لیے وہاں وہ جو نظریہ اس نے پیش کیا تھا نا مالتھس نے، وہ ناکام ہو گیا. خدا کی بات اپنی جگہ پر قائم رہی. خدا کی صداقت باتوں کی اب بھی ہے. یہ قرآن نے جس وقت کہا تھا اس وقت کوئی ایسا آدمی تھا جو اس بات کو کہہ سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پاس سے کہہ سکتے تھے؟ بالکل قطعاً ایسی بات نہیں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان چیزوں کی خبر نہیں تھی. یہ اللہ ہی کی کتاب ہے جس نے یہ چیزیں بتائی ہیں، جس نے بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. یہ ہم نے تیسری مثال آپ کے سامنے عرض کی. ہم آخری مثال اس سلسلے میں دیں. آپ بائبل کو لے لیجئے. یہ تو مثالیں عقل کی تھیں کہ عقل بتاتی ہے کہ خدائی نے یہ کتاب نازل کیا ہے، وگرنہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکے، اتنی بڑی چیزیں کہہ سکے. ہم آخری مثال اس کی دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. بائبل
یہ تورات جو نازل ہوئی ہے، انجیل جو نازل ہوئی ہے، شروع میں اللہ ہی کا کلام تھا، مگر بعد میں انسانوں نے اس میں ملاوٹ شروع کر دی ہے۔ ملاوٹ کیسے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب انہوں نے بیان کیا ہے ایک جگہ متی کی انجیل میں، اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام تھا داؤد اور ان کے والد کا نام تھا ابراہیم۔ یہ مختصر ہو گیا۔ اس کے بعد بڑی تفصیل سے انہوں نے نسب نامہ دوسری جگہ ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کر کے اور آخر میں نیچے کی طرف لے آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آخری جو آدمی ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یوسف۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جو تھے علیہ باللہ اس کا نام یوسف تھا۔ یہ بھی انجیل نہیں۔ تیسری انجیل لے لیجئے، وہاں پہ لکھا ہوا آپ کو یہ مل جائے گا کہ یسوع مسیح کے والد کا نام نہ داؤد ہے نہ یوسف ہے، بلکہ وہ تو علیہ باللہ اللہ تعالی کے بیٹے۔ ایک باپ کے مطابق یوسف والد ہوئے، دوسرے کے مطابق داؤد والد ہوئے، تیسرے کے مطابق وہ کہیں اور لے گئے، اور یہ انجیل میں تضاد آپس میں پیدا ہو گئے، اور انجیل کا یہ تضاد کوئی کلیسا دور نہیں کر سکا۔ حتیٰ کہ بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا والے نے جب لکھا تو اس نے لکھا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارضلی فادر، زمین میں جو باپ ہوئے ہیں، ان کا نام یہ تھا یوسف، اور آسمانی باپ وہ علیہ باللہ اللہ تعالی تھے۔ خود بائبل نے ثابت کر سکی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کون تھے۔ اللہ نے بات کی ہے، قرآن بار بار کہتا ہے یہ عیسائیوں سے کہ ابن مریم وہ مریم کا بیٹا تھا، مریم کا بیٹا، اور قرآن نے شدید ڈانٹ پلائی ہے یہودیوں کو، اور اللہ نے فرمایا کہ بہتانم و اسم مبینہ، بڑا بہتان ہے جو یہ یہودی حضرت مریم پہ لگاتے ہیں، اور بہت بڑا گناہ ہے جو اس پاک ہستی کے متعلق اللہ سے اپنی زبانوں سے دہراتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اب سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر قرآن فیصلہ نہیں کرے گا، انجیل فیصلہ کرے گی، تو انجیل کے تو آپس میں اتنے تضاد ہیں کہ کوئی ان تضادات کو حل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے بتایا ہے کہ قرآن پاک ہے جو اصل چیز ہے لوگوں، اور قرآن ہے کہ تمہیں بتائے گا کہ کیا چیزیں ہیں۔ انسان لکھا نہیں کرتے تھے، اور قدیم تاریخ کے مطابق جو اب تک ریکارڈ میں آیا ہے لکھنا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آ گیا تھا، تب انسانوں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے نا اب، اس کی تعلیمات جو ہم نے پہلے لکھوا دی تھی، جو قرآن میں آج تمہیں تعلیم ملتی ہے، پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی توحید، اسی رسالت اور تقدیر پہ ایمان کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحیفے تھے ان میں بھی یہی تعلیم تھی۔ اللہ تعالی نے بتایا کہ ان میں بھی تعلیم تھی، وہاں بھی علم تھا، اور وہی چیز تھی۔ ہم تورات اور انجیل کے ساتھ تقابل کو اتنا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچے، اور جو تورات اور انجیل کو اصل مانتے ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں اور دیکھیں اللہ نے اس کتاب نے کہا کیا کہا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو کہا ہے کہ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور یہ جو کتاب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، هو الحق، یہ قرآن سچا ہے۔ دیکھا آپ نے کلام کی قوت دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں هو الحق، یہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس قرآن کو عقلی دلائل کے ساتھ مزین کر دیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور اللہ فرماتے ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے یہ قرآن جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے عیسائیو، اے یہودیو، قد جاءکم رسولنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تمہارے پاس آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو چیزیں تم تورات اور انجیل میں چھپاتے تھے، بہت سی چیزیں یہ ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی بھی ہے ان چیزوں کو وہ سمجھیں، اور اللہ کی اس کتاب کے ساتھ موازنہ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں اصل چیز قرآن ہے، وہ کتابیں نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے
وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، اور اس قرآن سے پہلے ہم نے تورات کو نازل کیا اور انجیل کو نازل کیا، هُدًى لِلنَّاسِ، وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت تھی۔ ٹھیک یہی لفظ اللہ نے قرآن کے بارے میں بھی کہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت۔ وہ اپنے زمانے میں سارے انسانوں کو ہدایت کا سبق دیتی تھی تورات اور انجیل، اور جب وہ تحریف ہو گئی، ختم ہو گئی، مٹ گئی، بہت تھوڑے مقامات ان کے صحیح رہ گئے، تو اب خدا کی کتاب قرآن آئی، اور اللہ نے قرآن کے بارے میں بھی یہی کہا کہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی آنی ہوتی، کسی نبی نے آنا ہوتا، تو پھر وہ کتاب ہدی للناس بن جاتی اور اس قرآن میں بھی رد و بدل ہو جاتا۔ یہ قرآن تبدیل نہیں ہوا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا اچھی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں القرآن امین علی کل کتاب قبلہ، قرآن اپنے سے پہلے والی ہر کتاب کے متعلق امانت کا وصف رکھتا ہے، یعنی قرآن پہ پرکھو ہر مذہبی کتاب کو جو اس سے پہلے آئی ہے، تو قرآن تمہیں بتائے گا کہ اس میں کیا چیز سچ ہے، کیا چیز جھوٹ ہے۔ اللہ نے کیا اچھی بات سورہ مائدہ میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ہمارے نبی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے جو بالکل سچائی پر مبنی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی من الکتاب، جو کچھ کے پہلے جو کتابیں تھیں ان کی قرآن تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے کہ تورات اور انجیل ادھر سے آئی ہیں، اور آپ لفظ دیکھیے کیسا شاندار ہے، کیا کہنے اس لفظ کے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے نگران بنا کر تورات اور انجیل پر، یعنی یہ نگران ہے، اس کی روشنی میں پرکھا جائے گا، اس نگران کی گواہی قبول کی جائے گی، اس نگران اور محافظ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تورات اور انجیل آپ کے تابع ہیں، آپ بتائیے ان میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، بغیر کسی مثال اور تشبیہ کے خزانے پہ گھر پہ کسی چوکیدار کو مقرر کر دیجئے تو سب سے زیادہ وزنی گواہی اس کی سمجھی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے فرمایا، اللہ کے ناموں میں آتا ہے نا اسماء الحسنی میں سے المہیمن، اللہ کی ذات نگران ہے، لوگوں پر محافظ ہے۔ اللہ نے قرآن کو کہا ہے کہ قرآن محافظ ہے تورات اور انجیل اور مذہبی کتابوں کا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بتائے گا اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ یہودی اور عیسائی آج کی دنیا میں مانے نہ مانے، ہم چاہے 4 دلائل تو ذکر کر چکے ہیں عقلاً، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ ہندوستان میں وید تھے، زرتشتی اوستا کو پڑھتے تھے، بدھسٹ جو ہیں ان کی اپنی کچھ کتابیں مل جاتی ہیں بعض جگہ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اجمالاً کہا، اللہ نے فرمایا یہ تعلیم ہم نے قرآن میں دی ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ تعلیم پچھلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، پچھلے کتابوں میں جو موجود ہے، تو قرآن بتائے گا کہ کون سی تعلیم اس کی اور اس کی کامن ہے۔ انشاءاللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جب تورات اور انجیل کی اس روشنی میں ہم پڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ قرآن کا مہیمن کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ کون کون سے بیانات ان کے درست ہیں، کہاں کہاں تحریف ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ابھی تو تم ظاہری طور پر ایمان کا اقرار کر رہے ہو نا، اپنے دل سے مانو اللہ کو اور اس کے رسول کو، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی ہے، اور والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتاب اللہ نے اس سے پہلے نازل کی ہے، نازل کر چکا ہے، نازل کی گئی ہے، اس پر بھی تم ایمان لاؤ۔ قرآن کیوں بار بار کہتا ہے کہ ان پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ؟ اگر ان پچھلی کتابوں کو نہ مانا جائے تو یہ اعتراض ایسا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کبھی ہدایت دی نہیں، الیاذ باللہ۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہم کیوں جہنم میں جائیں، ہمارے پاس تو کوئی ہدایت ہی نہیں پہنچی تھی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تصدیق ضروری ہے، یہ کہو کہ پچھلی کتابیں جو تھیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے جو اس قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ اسی لیے قرآن کا یہ دستور ہے،
قرآن کا یہ وصف ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے کہ وہ پچھلی کتابیں ان کا رد بھی کرتا ہے اور پچھلی کتابیں ان کی تصدیق بھی کرتا ہے، جو ان میں سچائی ہے اس کی تصدیق اور جو ان میں غلط چیز آ گئی ہے اس کا رد بھی کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مہیمن، اور سورہ مائدہ میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو مہیمن، نگران بنا کر، امین بنا کر نازل کیا ہے پچھلی کتابوں کے لیے۔ اس ضمن میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔